السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ڈیمز کی بات چل رہی ہے تو کالا باغ ڈیم کا بھی تھوڑا ہم نے سوچا کہ آپ کو تعارف کرا دیا جائے۔ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر بھی ہمیشہ سے کھٹائی کا شکار رہی، یا دوسرے معاملوں میں کہہ لیں کہ سیاسی مصلحتوں کا شکار رہی۔ مصلحت تو خیر مثبت لفظ ہے، بلکہ کہنا چاہیے سیاسی سازشوں کا شکار رہی۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں اور جو فیزیبلٹی ہے وہ پرانی نہیں، وہ کوئی نئی نہیں ہے، کافی پرانی ہے۔ سب سے پہلے 1953 میں ورلڈ بینک نے اس کے بارے میں فیزیبلٹی بنا کے دی اور اس ڈیم کو پاکستان کے لیے ناگزیر قرار دیا، بلکہ انتہائی فائدہ مند قرار دیا گیا۔ جب ایوب خان صدر پاکستان تھے اور ان کے زمانے میں 62 میں سنتاس معاہدہ کیا گیا، اور سنتاس معاہدے کے نتیجے میں تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کی گئی۔ اس زمانے میں حکومت پاکستان کا خیال یہ تھا، جو کہ ان کی مثبت سوچ تھی، ان کی ہم نیت پہ شک نہیں کر سکتے، ان کا خیال تھا کہ جو مشکل ڈیم ہیں اور جو مشکل ترقیاتی پروجیکٹ ہیں ان کو ہم ورلڈ بینک اور باقی مالیاتی اداروں اور ملکوں کے تعاون سے تعمیر کر لیتے ہیں، جبکہ کالا باغ ڈیم چونکہ ایک قدرتی طور پہ ریزروائر کی صورت رکھتا ہے، اور کالا باغ ڈیم کے مقام پہ پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک قدرتی جھیل کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور اس جگہ ڈیم بنانے کے لیے ہمیں زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ کام ہم اپنے ملکی وسائل سے بھی کر سکتے ہیں، لہذا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا، اور تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کو ترجیح دے کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون سے اس کو تعمیر کیا گیا۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے ہم پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ اس کی کیا تفصیلات تھیں۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں جب کبھی بات کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات اور بہت سارے سیاسی معاملات ہمیشہ سے ہی زیر بحث آتے رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں صرف ایک ٹیکنیکل بات کرنا چاہتا ہوں کہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم اور اب جو موجودہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے، یہ مکمل طور پہ منگلا کو چھوڑ کے، کیونکہ منگلا ڈیم دریائے جہلم پہ اور دریائے نیلم کے پانی کو روکتا ہے، جبکہ تربیلا ڈیم سے آپ دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک دریا جسے دریائے کابل کہتے ہیں، جو کہ افغانستان سے آتا ہے اور پشاور کے راستے ہوتا ہوا نوشہرہ کے قریب سے گزرتا ہوا دریائے سندھ میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب دریائے سندھ کا آؤٹ فلو تربیلا سے نکلتا ہوا اٹک کے قریب سے ہوتا ہوا میاں والی سائڈ پہ آتا ہے، اور اس مقام پہ دریائے کابل اور دریائے سندھ کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ یہ جو ڈیم تھا کالا باغ ڈیم، اس کو بنیادی طور پہ دریائے کابل کے پانی نے کنٹرول کرنا تھا، یا دریائے کابل کے پانی کو اس ڈیم نے کنٹرول کرنا تھا۔ ہم لوگ دریائے چترال، دریائے سوات سے نکلنے والے بہت سارے نالوں کا پانی جو کہ دریائے کابل میں مختلف ٹریبیوٹریز کے حوالے سے گرتا ہے، پڑتا ہے، اس کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سارا پانی الٹیمیٹلی پھر دریائے سندھ میں سفر کرتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ پاکستان میں جو اینول فلو تھا دریاؤں کا، وہ تقریباً ایک اسٹڈی کے مطابق 140 ملین ایکڑ فٹ تھا، اور ہم لوگ اس میں سے صرف 45 یا 50 ملین ایکڑ فٹ کو ہی ڈائیورٹ کر سکتے تھے، اور باقی سارا پانی سارا سال سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا تھا۔ ضائع کا لفظ اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اس میں سے بہت سا پانی پاکستان میں بے شمار بنجر زمینوں کے کو زرخیز بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا،
اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں موجود مینگرووز کے جو جنگلات ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی پانی کے بہاؤ کی یقیناً ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس بہاؤ کو تکنیکی بنیادوں پر کنٹرول کر کے ان جنگلات کو بھی بچایا جا سکتا تھا، اور دوسری طرف سے آپ اپنے پانی کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کر سکتے تھے، اور تیسری جگہ آپ اس کو ریزروائرز میں بدل کے ملک کی زرعی ترقی میں انقلاب برپا کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ دریائے سندھ کے پانی اور دریائے کابل کے پانی پہ اس ڈیم کی تعمیر سے جہاں علاقے میں اور پاکستان میں بہت سے صنعتی اور زرعی انقلابات کا زرعی بہت سارے جو انقلاب آ سکتے تھے، اس کو پس پشت ڈالا گیا سیاسی اور لسانی مصلحتوں یا سازشوں کی بنیاد پر۔ اب یہاں پہ مختصر بات کروں گا کہ سب سے پہلے تو اے این پی جو تھی صوبہ سرحد اس زمانے میں آج کا کے پی کے، ان کو تحفظات تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ڈیم بنا تو چونکہ اس ڈیم کی تعمیر سے دریائے کابل کے پانی کو آگے سے روک دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں پانی کے رکنے کی وجہ سے اس کی ٹیل پہ پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا، اوپر چلا جائے گا، اور نوشہرہ جو کہ دریائے کابل کے باقاعدہ کنارے پہ واقع ہے، اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور دریائے کابل کا پانی نوشہرہ میں داخل ہو جائے گا، جس سے یہ شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ماہرین کا جو اس کے بارے میں جو جواب ہیں، ظاہر اب اس کے بارے میں بے شمار ڈاکومنٹس دیکھے جا سکتے ہیں انجینئرز کے حوالے سے، اور اس کی جو جتنی فیزیبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے سندھ کے اور دریائے کابل کے پانی کو روکنے کے نتیجے میں اس کے ٹیل اینڈ پہ بھی پانی کی سطح جو ہے وہ نوشہرہ شہر کی جو سطح سمندر سے بلندی سے بہت نیچے ہے، لہٰذا یہ تکنیکی حوالے سے یہ اعتراض جو تھا وہ کافی حد تک بے بنیاد تھا۔ اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر صوبوں کی آپس میں رنجشیں اور نا اتفاقی اور بد اعتمادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کسی ایک صوبے کا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کبھی بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی چونکہ تفصیلات بہت لمبی ہیں، لیکن مختصراً صرف یہ کہ سیونٹیز کے بعد جب صوبائیت کو بہت فروغ ملا ہے پاکستان میں، اسپیشلی ایسٹ پاکستان سیپریشن کے بعد سندھ میں الگ سے موومنٹ چلی ہے، بلوچستان میں الگ سے موومنٹ چلی ہیں، صوبہ سرحد میں علیحدہ سے موومنٹ چلی ہیں، پنجاب میں بھی ارلی 90s میں جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگے ہیں، اور صوبائیت کو بہت فروغ دیا گیا۔ لہٰذا باقی صوبوں کا خیال یہی تھا کہ کالا باغ ڈیم کو اگر پنجاب میں تعمیر ہونے دیا گیا اور اس کے نتیجے میں پنجاب والے اس سے نہریں نکال کے دریائے سندھ کے پانی پر اپنا حق جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں گے، اور چونکہ یہ ڈیم پنجاب میں ہوگا اور پنجاب والے اسے کنٹرول کریں گے، لہٰذا سندھ کے حصے کے پانی کو روک دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں جتنی بھی آپ ان کو گارنٹیز دے لیں، حتیٰ کہ حکومتوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کے ڈیزائنز میں تبدیلی کر دیتے ہیں، نہروں کے حوالے سے تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ارسا جو ہے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، اس کے جو قوانین ہیں پانی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اس میں بھی تبدیلیوں کا اشارہ دیا گیا، لیکن سندھ حکومت کبھی بھی اس بات پر ایگریمنٹ کرنے میں کبھی بھی انہوں نے رضامندی نہیں دکھائی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بد اعتمادی اور سیاسی سازشیں ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، سب کے لیے بیان کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن بہت سارے اس حوالے سے ڈاکومنٹس موجود ہیں، خبریں موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو رکوانے کے لیے پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا نے بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کیا،
اور پاکستان میں بہت ساری قوتوں کو اس معاملے میں بھڑکایا گیا یا ان کو استعمال کیا گیا کہ وہ سیاسی طور پہ اس کی مخالفت کریں تاکہ پاکستان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ درپیش رہے اور خوشحالی کے حوالے سے اور آپس میں صوبائی ہم آہنگی کے حوالے سے ہمیشہ ایک وہاں پہ بحران کا جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جاتا رہے، اور اس کے حوالے سے یقیناً یہ قوتیں کامیاب رہیں اور کالا باغ ڈیم جو ہے وہ آج تک تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ تو کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ 3600 سے لے کے 4000 میگا واٹ تک بجلی وہاں سے پیدا کی جا سکتی تھی۔ ایریگیشن کے لیے نہروں کے لیے وہاں سے وافر مقدار میں پانی ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں تھل کے علاقے کو، تھر پارکر کے علاقے کو اور چولستان کے علاقے کو وافر مقدار میں پانی پہنچایا جا سکتا تھا۔ اور جن دنوں سردیوں کے دنوں میں دریائے سندھ میں اسپیشلی سندھ کے صوبے میں پانی کی بہت شدت سے قلت ہوتی ہے، حتیٰ کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ ان ریزروائرز کی موجودگی میں سردیوں میں ذخیرہ شدہ پانی کو ٹیل اینڈز تک پہنچا کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا تھا، اور جس کا نتیجہ یقیناً سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے کچھ علاقے کے غریب کسانوں کو بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ منصوبہ بھی سیاسی سازشوں کا شکار ہو کے اپنی تکمیل کے مراحل سے، بلکہ تکمیل کے اولین مراحل سے بھی نہیں گزر سکا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے ذاتی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کا زمانہ بہت آئیڈیل تھا، اور فنڈز بھی موجود تھے، اور مکمل مارشل لا تھا، کنٹرول بھی موجود تھا، اور بہت ساری سیاسی قوتیں بھی جنرل ضیاء صاحب کے ارد گرد محو رقصاں تھیں، اور یہ اس زمانے میں چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، لیکن جنرل صاحب نے اپنے ملک کو سنوارنے کی بجائے ہمسایہ ملک میں آگ اور بارود کا اور خون کا جو کھیل کھیلا، اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جنرل مشرف کے زمانے میں بھی ایک کنسنسس پیدا کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کنسنسس کو اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کیا۔ ملکی ترقی میں بھی انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے، لیکن یہ فیصلہ وہ بھی نہیں کر سکے، اور آج سیاسی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس فیصلے کو ڈسکس کرنے سے بھی اب نالاں ہیں۔ لہٰذا اس قدر اہمیت کے حامل اس منصوبے کو اب پس پشت ڈال کے دوسرے منصوبوں کی طرف اب دیکھا جا رہا ہے، لیکن امید ہے کہ مستقبل میں جیسے جیسے ادراک بڑھے گا، شعور بڑھے گا، تو ممکن ہے کہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں بھی صوبوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ اس مسئلے کو بہت ہی منفی حوالے سے نہ صرف پریزنٹ کیا گیا، بلکہ اس کو بہت ہی منفی حوالوں سے اس کو ڈیل کیا گیا۔ پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم نہ بنے، اس کے پیچھے ہندوستان کے جو تحفظات ہیں اس کی تھوڑی سی ہم بات کر دیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سندھ طاس معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی روح سے پاکستان کے جو 3 دریا ہیں، دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب پہ پاکستان کا جو حق ہے وہ تسلیم کیا گیا، اور 3 جو دریا ہیں جن میں راوی، ستلج، بیاس، ان کے اوپر ہندوستان کا حق تسلیم کر لیا گیا، اور جو پاکستان کے 3 بڑے دریا تھے، راوی، چناب، جہلم اور سندھ، ان کے اوپر ڈیم تعمیر کر کے وہاں سے رابطہ نہروں کے ذریعے راوی، ستلج اور بیاس کے بیڈز میں پانی پہنچایا گیا۔ اب پاکستان میں منگلا اور تربیلا ڈیم تعمیر ہو گئے، جو کہ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر اور تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر واقع ہے،
جبکہ چناب کے اوپر پاکستان میں 3 بیراج تھے شروع میں، جو کہ ابھی بھی اپنی ڈائیورشن کا کام کر رہے ہیں۔ بیراج سے ہمیشہ پانی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، سٹوریج کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ ڈیمز جو ہوتے ہیں وہ وسیع پیمانے پہ پانی سٹور کر سکتے ہیں۔ دریائے چناب پہ چونکہ کوئی ڈیم تعمیر نہیں کیا گیا، اور سندھ طاس معاہدے کی ایک روس ہے کہ اگر لو ریپیرینز جیسے کہ پاکستان ہے جو کہ اینڈ کے اوپر شامل ہے، اگر اس نے خاص مدت تک ان دریاؤں پر کوئی ڈیم تعمیر نہ کیا تو ہندوستان ان دریاؤں کے پانی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ ڈیم کی تعمیر نہیں ہوئی کوئی، اور اس میں بہت ساری سیاسی اور بیرونی مداخلتیں شمار تھیں اور شامل تھیں، لہٰذا ہندوستان نے کوشش کی کہ وہ دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب کے پانی کو اس بنیاد پر استعمال کر سکے کہ پاکستان چونکہ ان پہ کوئی ڈیم تعمیر نہیں کر رہا اور یہ پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کا حق نہیں مار رہے۔ اس حوالے سے کشن گنگا ڈیم کا متنازع پروجیکٹ دریائے چناب کے اوپر، ادھر دریائے جہلم کے اوپر سری نگر کے قریب وولر بیراج کا مسئلہ، اور دریائے سندھ کا جہاں منبع ہے جو ہندوستان کے علاقے سے آتا ہے، لداخ سائڈ سے جو ٹریبیوٹریز یہاں سے نکلتی ہیں، یہاں پہ انہوں نے ٹنلز بنا کے اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں، یہ سب وہ کوششیں ہیں جو پاکستان میں کسی ڈیم کو تعمیر نہ کرنے کی پاداش میں ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا کالا باغ ڈیم کو تعمیر نہ کرنا اور اس کے اوپر ایک لمبے عرصے تک خاموشی سے پاکستان کو جہاں زرعی اور صنعتی حوالے سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، وہاں پہ مستقبل میں بھی پاکستان کے حصے کے پانی کو شدید خطرات لاحق ہوئے، جس کا کہ ادراک بہرحال حکمرانوں کو کبھی نہیں ہوا، اور ابھی مستقبل قریب میں دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر سے اس کا تھوڑا بہت ادراک شاید ہو سکے، لیکن ابھی بھی پاکستان کو اپنے بہت سارے دریاؤں پہ، خاص طور پہ شمالی دریاؤں پر باندھ کر ان کے پانی کو ذخیرہ کر کے مناسب حوالے سے استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔